وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادرن ساری حاضر خدمت ہے، نیا ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے 153 سے 157 تک انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم ان آیات کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں۔ وا اور لا نہیں، تقولو تم کہو، یہ لا ناہیہ ہے اور امر ہے اس کے اندر۔ تقولو تم کہو، تم سب کہو، جمع کا صیغہ ہے۔ لمن یقتلو، لمن اس کے لیے جو، یقتلو مارے جائیں، قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، کہاں پہ قتل ہو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، موت کی جمع ہے، میت کی جمع ہے اموات، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، یا اس کا روٹ ورڈ ہوگا احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا، وا اور لیکن لا نہیں، تشعرون وہ شعور رکھتے، لا نافیہ ہے یہاں پہ اور شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے، ولیکن لا تشعرون اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وا اور لا یہ جو ہے تاکید کے لیے ہے، اس کے اندر نون مشدد بھی ہے اور لام تاکید ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ ایک چیز سے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ اور کمی سے، مِنَ الْأَمْوَالِ مال میں، وَالْأَنفُسِ اور جان میں، وَالثَّمَرَاتِ اور
پھلوں میں. پھل ثمر کی جمع ہے ثمرات، لیکن پھل ثمر جو ہے وہ کسی کام کے نتیجے کو بھی کہتے ہیں. تو یہ تمام بزنسز جن کا ثمر جو ہے وہ کامیابی ہو تو پھر بہت پیسہ آتا ہے، اس کو بھی ثمر کہیں گے. اور بھی جو چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، کوئی کام آپ کرتے ہیں تو وہ اس کا ثمر ہوتا ہے. وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دے دو. اس میں بھی دیکھیں امر ہے، کہا کہ خوشخبری دے دو. کس کو خوشخبری دے دو؟ الصابرین، صبر کرنے والوں کو. الذین، اب صبر کی صابرین کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. الذین، وہ لوگ جو اذا، جب اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور انا، بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی جزا بتاتے ہیں کہ ایسے صابرین کی کیا جزا ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت، رحمت، واولئک، اور یہی لوگ ہیں. اب دیکھیں اس میں اشارہ ہے، یہ جمع کا استعمال ہوا ہے، تلکا ذالکا کا اس میں اشارہ اولئک ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، وہی، المہتدون، المہتدون، ہدایت یافتہ. ہاں دالیہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. پھر اس میں ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، جملہ استئنافیہ. ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ، اور مروہ، یہ کیا ہے؟ دو پہاڑیوں کے نام ہیں. من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعار ہیں. شعار کہتے ہیں آئیڈینٹیٹی، پہچان، نشانی، اللہ کی نشانیاں ہیں. ومن، پس جو کوئی، حج البیتا، حج کرے اس گھر کا، اوِعْتَمَرَ، یا عمرہ کرے. عمرہ کو باب افتعال سے لائے ہیں تو اس میں تا آ گیا ہے. اوِعْتَمَرَ، جو عمرہ کرے، جو حج کرے یا عمرہ کرے. فلا جناح، پس نہیں ہے گناہ، علیہ، اس پر، ان، یہ کہ، یطوفا، یہ کہ وہ طواف کرتا ہے، بہما، چکر لگانا. طواف کا مطلب چکر لگاتے ہیں نا، صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگتا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کے دوران جو ہے وہ چکر لگا لے. ومن تطوع، تطوع یہ جو ہے تاوا این اس کا روٹ ورڈ ہے. ومن تطوع، جس نے خوشی سے کیا. تطوع نو کرہن آتا ہے نا قرآن مجید میں، تو جو خوشی سے کرے. خیرن، تو کیا ہے؟ خیرن تو کہتے ہیں کہ نیکی ہے، اچھی چیز ہے. ومن تطوع خیرن، اور اگر کسی نے خوشی سے یہ نیک کام کیا تو فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکر علیم، شاکر ہے. دیکھیں اگر انسانوں کے لیے شاکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار، لیکن جب اللہ کے لیے شاکر آئے گا تو یہ آئے گا قدردان. اللہ قدردان ہے، علیم، جانتا ہے، علم والا ہے. یہ صفت ثابتہ ہے. اور مبالغے کے لیے آئے گا، جب بھی اللہ کے لیے آئے گا مبالغے کے لیے، بہت زیادہ جاننے والا. ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، یکتمون چھپاتے ہیں، کاف تا میم روٹ ورڈ ہے. یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، جو اتارا ہم نے. ہم کون ہے یہاں پہ؟ ہم کی ضمیر اللہ پہ جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اتارا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں. من البینات، کھلی نشانیاں. کھلی نشانیوں میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، آیات بھی آ جاتی ہیں، کام بھی آ جاتے ہیں، اور دوسری بہت سی
معجزے بھی اور دوسری چیزیں بھی بینات کہلاتی ہیں. والہدا اور ہدایت من بعدی، ہدایت کس کے بعد؟ من بعدی ما بیناہ، اس کے بعد کہ اللہ نے واضح کر دیا اس کو. بیناہ ہم نے واضح کر دیا اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، یعنی قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں، ورسز آئے ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دی ہیں. اور جو لوگ چھپاتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ. اور کون لعنت کرتا ہے؟ وَيَلْعَنُهُمْ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللَّائِنُونَ، لعنت کرنے والے. وہ کون ہیں؟ وہ انسان بھی ہیں، وہ فرشتے بھی ہیں، ہو سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ کون لوگ بچیں گے اس لعنت سے؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور واضح کر دیا. تو یہ جو تین کام کریں گے وہی بچیں گے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو صدقے دل سے توبہ کرے، اصلاح کرے اور پھر واضح کر دیں احکامات کو، تو یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ متوجہ ہوتا ہے. اتوبو علی، یہ بار بار یہ استعمال ہوا ہے، شروع سے آ رہا ہے. تو جب یہ توبہ کا لفظ ہے، یہ وہی توبہ سے ہے. یہ تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ درخواست کر رہا ہے اللہ کی جناب نے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے. لیکن جب اللہ کے لیے آتا ہے تو وہ اللہ کی صلے کے ساتھ آتا ہے. اتوب علیہم، میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں ان پر متوجہ ہوتا ہوں، معاف کرتا ہوں. وانا، اور میں التواب، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اور الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں. تو سبحان اللہ، یہ ہماری آج کی آیتیں ہیں. تو آئیے ہم ان کو جو ہے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یہ بڑی زبردست آیتیں ہیں. اس میں جو شروع کی 2-3 آیتیں ہیں نا، ان کو ہمیں یاد بھی کر دینا چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا وہ ان کو اپنے بہت اچھے سے اپنے سامنے رکھیں، یاد کر کے رکھیں. اور اس میں جو ہے انسان جو ہے وہ بڑا پھر مطمئن اور سکون سے رہتا ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص چیز بیان کی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب میں سے پہلی والی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کو اس ثابت قدمی کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے نماز کی اور صبر کی. کیونکہ ایمان لانا اور ایمان پہ عمل کرنا اور مرتے دم تک مومن مسلمان رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری ڈسٹریکشنز ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور انسان بہک جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ صبر سے مدد لیجئے، نماز سے مدد لیجئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر ایک بڑا زبردست چیز کہی ہے، یہ بھی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اس میں تو کہا تھا کہ یہ کام کرو، اور اس میں کہا گیا ہے اس آیت میں یہ کام نہ کرو. تو کیا ہے یہ؟ وہ اس کو کہتے ہیں امر اور اس کو کہتے ہیں نہیں. تو کیا ہے منع کس چیز سے کیا گیا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے. اب اس کے لیے دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے حدیثوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں
مر جاتے ہیں، یعنی جنگوں میں مر جاتے ہیں اور غزوات میں جو پہلے لوگ مرے تھے، تو کہا گیا کہ ان کو مردہ مت کہو، اس لیے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے قلب میں رہتی ہیں، سبز رنگ کے پرندوں کے جسم کے اندر وہ روحیں رہتی ہیں، اور وہ جو پرندے ہیں وہ جنت میں رہتے ہیں، چرتے چپتے ہیں، پھر عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں جس میں وہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے، اور جو بھی اللہ کی راہ میں مارا جائے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ شہادت کا سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مر جانا اور اللہ کی راہ میں زندگی گزارنا، وہ بھی بہت بڑی شہادت ہوتی ہے، چاہے کوئی بستر پہ لیٹ کر مرے۔ تو کہا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ تو اس سے جو ہے لوگوں نے یہ مفسرین نے یہ بھی معنی بیان کیے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مرنے والے جو ہیں ان کو مردہ کہنے سے انسان کے اوپر ایک برا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ وہ، اور دراصل وہ ہیں بھی زندہ، تو وہ ہیں بھی زندہ، تو پھر ان کو مردہ نہ کہا جائے، بلکہ ان کو یہ کہا جائے کہ وہ زندہ ہیں۔ اور زندگی جو ہے وہ انسان کے اندر حوصلہ دیتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے مرنے والے زندہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے مگر زندہ ہیں، تو ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جو ایک شعر ہے نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کہ جب کچھ لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ قومیں زندہ رہتی ہیں، اور جن قوموں کے لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان نہیں دیتے تو پھر وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں اور دوسرے لوگ ان پر آ کر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں ہے اگر ہیں وہ زندہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو آزمائش کی جگہ ہے۔ دیکھیں نا، زندگی کے بہت سارے جو ہے لوگوں کے نظریے ہیں زندگی کے بارے میں، کہ زندگی جو ہے وہ سیر تفریح اور عیاشی کا نام ہے، اور زندگی جو ہے وہ یہ ہے اور وہ ہے، لیکن زندگی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، انسان مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے کوئی بھی جن سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے آزمائش لازمی ہے۔ اور اس کے لیے شیطان بھی چھوڑ دیا کہ وہ اس کو ڈسٹریکٹ بھی کرتا رہے، اور دنیا میں بڑی اٹریکشن چھوڑ دی کہ انسان جو ہے وہ کرتا رہے، پھر بیماریاں بھی چھوڑ دیں کہ بیمار بھی ہوتا رہے، پھر موت بھی ہے ایک۔ تو کتنی ساری چیزیں انسان کو برگلانے کے لیے، درگلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں دنیا میں موجود ہیں، تم انسان ہو، تم بھی موجود ہو، تم میں سے ہر ایک آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے کے آزماتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کم دے کے آزماتا ہے، بہت ہی کم دیتا ہے، غربت میں رکھتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ چھین کے آزماتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دے دیا پھر ایک دم سے اس کو دیوالیہ ہو گیا، اس کا بینکرپسی ہو گئی، اس طرح آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آزمائش کے بڑے طریقے ہیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بس ہم ہی ہیں اتنے بیچارے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، دنیا تو عیش کر رہی ہے۔ ہر شخص آزمایا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آزمائش کی چیزیں کیا ہیں؟ خوف، بھوک، اور مال اور جانوں میں کمی، یہ 4 چیزیں ہیں جن سے انسان آزمایا جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز میں آزمائے جا رہے ہیں، ہماری آزمائش کہاں ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایک آزمائش ہوتی ہے انفرادی، انسان کو اکیلے اکیلے بھگتنا پڑتا ہے اپنا، کوئی کسی کو نہیں اٹھا سکتا، اس کی آزمائش وہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک ہوتی ہے اجتماعی آزمائش جو بحیثیت قوم آتی ہے۔ اچھا، اجتماعی آزمائش میں کیا ہوتے ہیں؟ اجتماعی آزمائشیں جو ہیں جنگیں ہوتی ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو سب چیزیں آتی ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، اور جانیں بھی جاتی ہیں اور مال بھی ختم ہوتے ہیں، پھر زلزلے ہوتے ہیں، پھر سونامیز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اجتماعی آزمائش ہیں۔ بلکہ ابھی ہم گزرے ہیں کووڈ سے، ایک بیماری آ گئی جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، کتنے سارے لوگ مر گئے اور کتنے سارے لوگوں کے مال برباد ہو گئے، ان کے بزنس تباہ ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں لوگ جو ہیں بیماری میں مبتلا رہے۔ تو یہ جو چیزیں پیش آئی ہیں یہ اجتماعی تھیں۔ تو اجتماعی اور انفرادی ہر چیز جو ہے وہ انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو سبحان اللہ، صبر کرنے والے جو ہیں ان کی بہت تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بتایا ہے کہ کون لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، صبر کیا چیز ہے۔ صبر جو ہے وہ 3-4 چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو صبر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات بجا لائے، جو آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے ساری عبادات کرنا، سارے احکامات پہ عمل کرنا۔ تو انسان بہت ساری چیزیں چھوڑتا ہے، بہت چیزوں پہ صبر کرتا ہے، پھر جا کے کر پاتا ہے۔ پھر دوسرا ہوتا ہے کہ اس کے جو احکامات جو کہا کہ نہیں کرنا یہ، ان پہ عمل کرے۔ بھائی کوئی مزے کی چیز نہیں کرنا، کوئی شراب نہیں پینا، کوئی ناچ گانے نہیں کرنا، کوئی گاجے باجے جو نہیں بجانا، کوئی کیا کہتے ہیں زنا نہیں کرنا، کوئی جو ہے وہ بہت چغلی غیبت اور جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا۔ تو یہ کتنی ساری چیز، چوری نہیں کرنا، ڈاکے نہیں مارنا، تو نشہ نہیں کرنا۔ تو یہ کتنی ساری چیزیں ہیں جن کو کہا گیا کہ نہیں کرو تم۔ تو جو لوگ نہیں کرتے یہ بھی صبر کرتے ہیں۔ بھئی عیاشی اور چیزیں کس کو پسند نہیں آتی؟ سب کو پسند آتی ہیں یہ چیزیں، لیکن انسان اللہ کی وجہ سے صبر کرتا ہے۔ تو پھر 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہو گئی کہ انسان موت تو برحقیقت تو آ کے رہے گی، تو نہ ہمارے کہنے سے آتی ہے اور نہ ہم اس کو ٹال سکتے ہیں۔ اجل مسمى ہر شخص لکھوا کے لائے اپنا، تو جانا ہی جانا ہے سب نے۔ تو کہا کہ جو موت جیسی مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے جب چاہا انسان کو بھیج دیا اور جب چاہا لے لیا، یہ اس کی امانت ہے۔ تو یہ کہا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، صابرین کی تعریف یہ ہے کہ جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی جو میں نے ابھی مصیبتیں بتائی ہیں، کوئی بیماری، کوئی نقصان، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حالات اتنے برے ہو جائیں، ڈیورس ہو جائے کسی کی، بچے رل جائیں اور مرد رل جاتے ہیں، عورتیں رل جاتی ہیں، تو جو بھی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کسی کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ مقدر کر دیا تھا، اس لیے ہم کو پیش آیا، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی عنایتیں ہیں، اور یہی لوگ دراصل ہدایت پر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی میں یہ سب چیزیں آئی ہیں، یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ چیزوں کی سیج ہوتی ہے کہ بھئی وہ نبی تھے، نہیں، ان کو ساری چیزیں پیش آئی، یتیم بھی وہ ہوئے،
باپ پہلے ہی مر گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی کیا کہتے ہیں دادا نے پالا، دادا مر گئے، پھر چچا نے پالا، پھر اس کے بعد ماں بھی تھی تو ماں مر گئی، چھوٹے سے تھے 7 برس کے تھے تو ماں مر گئی، تو پھر چاچا نے پالا، پھر وہ مر گئے، پھر بیوی تھی بڑی اچھی ملی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر بچے ہوئے تو ان میں لڑکے مر گئے، پھر آپ جب جنگ میں گئے آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں اور آپ بہت تکلیف میں رہتے تھے ان کو دیکھ کے، جتنے پیسے تھے آپ نے سارے خرچ کر دیے ان کو چھڑا کے، پھر اس کے بعد آپ کو مکے میں رہنا دشوار ہو گیا تو پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑی، تو پھر آپ ہجرت کر کے مدینے گئے، کیسے ڈرتے کانپتے خوف سے کہ 2 لوگ تھے اور کبھی یہاں چھپ رہے ہیں کبھی وہاں چھپ رہے ہیں کہ پکڑے نہ جائے، پھر مدینے چلے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کریں، مدینے والوں نے آنکھوں پہ بٹھایا، سر پہ بٹھایا، آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا آپ کو، لیکن وہاں پہ ہر وقت جنگ کا خطرہ کہ یہ مشرک جو ہے وہ آ جائیں گے، جنگ کرتے رہیں گے میرے اوپر، تو مستقل جنگوں پہ جنگیں ہوتی رہیں، وہاں پہ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوئی، پھر جا کے فتح مکہ ہوتا ہے تو پھر ذرا سکون آتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ موتا بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تبوک بھی ہوتی ہے اور حنین بھی ہوتی ہے، تو پوری زندگی جو ہے اور آپ کی صبر ہی صبر ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کی ساری اولاد جو ہے آپ کے سامنے وفات پا گئی، صرف بی بی فاطمہ بچی تھی جو سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک اعلیٰ مثال ہمارے سامنے ہے، جب بھی ہمیں کسی کو کوئی بھی تکلیف پہنچے ہمیں فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا چاہیے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کے پیارے تھے، چہیتے تھے، ان کو بھی جب اللہ نے یہ ساری تکلیفیں دی ہیں تو پھر ہم کیا چیز ہیں، ہمیں تو ملیں گی، ہم تو گناہگار بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی میں اللہ کی رحمت و مستحق ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ آتی ہے کیا کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب اس کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کیوں ذکر کیا ہے صفا اور مروہ کا نا، تو کہا حضرت عائشہ نے کہ یہ دراصل مدینے والوں کے لیے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ مدینے والے جو ہے وہ اپنے بت جو ہے منات کو مانتے تھے، اور اس کے اوپر مکے والوں نے صفا پہ اصاف اور مروہ پہ نائلہ کا بت نصب کر رکھا تھا، تو وہ پہلے بھی جب وہ صفا مروہ کی صحیح کرنے آتے تھے تو اپنے بت کا نام لیتے رہتے تھے، اور پھر مسلمانوں نے بھی یہ سوچا جب مسلمان ہو گئے کہ ان پر تو بت رکھیں تو یہاں تو ہمیں جانا نہیں چاہیے، تو وہ بھی جو ہے وہ یہ سوچ کے پریشان ہوتے تھے ہم کیسے بتوں کے اس میں کریں، حالانکہ بت جو ہیں وہ تو مکے کعبے کے اندر بھی تھے کعبے کے باہر بھی تھے، تو بہرحال مسلمان پریشان تھے، تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ تو شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو کوئی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو ضرور کرے سب صحیح، جس کو کہتے ہیں صحیح، تو یہ صحیح اس کو ضرور کرنی ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا اس کو لازمی ہے، اس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر اگر آپ نے عمرے کی نیت کی تو حج مکمل نہیں ہوتا، عمرے کے ساتھ جو حج ہوتا ہے تو حج قران اور حج جو دوسرا حج ہوتا ہے، تو کہا کہ بالکل گناہ نہیں ہے، بالکل گناہ نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان جو ہے وہ دوڑو، صحیح کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے ایسے لوگوں کا، جانتا ہے کہ جو خوشی خوشی یہ کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کب سے بنا دیا تھا، یہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ ادا جو ہے حضرت ہاجرہ کی تھی، حضرت ابراہیم نے جب اپنے دودھ پیتے چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ دیا کیا کہتے ہیں صحرا میں، تو پھر جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو بی بی ہاجرہ جو ہے کیسے دوڑتی ہے، صفا کے اوپر چڑھتی ہے کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو،
پھر بھاگتی بھاگتی مروہ پہ چڑھتی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو، اور وہ جو وہاں پہ گرین رنگ کی لائٹس لگی ہیں جس میں زیادہ تیز دوڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی ہاجرہ وہاں سے زیادہ تیز دوڑتی تھی، اس لیے کہ وہاں سامنے ان کا بچہ لیٹا تھا، حضرت اسماعیل لیٹے تھے، اور ان کو دیکھ کے، ان کی پریشانی دیکھ کے وہ زیادہ تیزی سے بھاگتی تھیں. تو وہاں جب بھاگتی تھیں تو پھر وہاں مروہ پہ چڑھ کے دیکھ رہی شاید کوئی قافلہ آ رہا. اسی طرح وہ دوڑتی رہتی تھی اور 7 چکر انہوں نے لگائے ہیں، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئی، اور آپ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا کے پر مارو، اور ان کے پاؤں کے پاس سے پانی بہنے لگا. اور پھر بی بی نے کہا کہ زمزم، بی بی حاجرہ نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، اور پھر وہ پانی ٹھہر گیا، اور جب سے آج تک وہ کنواں چلا آ رہا ہے اس میں پانی موجود ہوتا ہے، اس قدر استعمال ہوتا ہے، دنیا کے لوگ اتنے پیتے ہیں وہ پانی. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کا جو ہے یہ لازمی کر دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ جن لوگوں نے چھپایا جو اللہ نے نازل کیا، تو کیا ہے وہ، کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون. بڑی سخت آیت ہے بھائی، بہت سخت ہے، کہ جس نے بھی چھپایا اس کے لیے، اس پر اللہ بھی لعنت کرے گا، اور اس پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اب کیا چیز چھپانی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ یہودیوں کے پس منظر میں اس کو لیتی ہیں ترجمے کو اور اس کی تفسیر، تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی تھی اور وہ پہچان بھی گئے تھے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، اور لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ یہ صحیح نبی نہیں ہے، یہ صحیح نبی نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے ہے، یہ وعید، یہ زبردست عذاب جو ہے یہ ان کے لیے ہے. اور یہ ویسے آیت عام بھی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے اس کو عام آیت لی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا، اللہ کو ایک مانا، محمد کو اس کا رسول مانا، تو اس کو جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی گئی. تو یہ بات انہوں نے نہیں بتائی کہ لوگ جو ہیں پھر بس اسی پہ مطمئن ہو جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے. لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے ایک صحابی جو ان کے پاس تھے حضرت حذیفہ، ان کو بتا دیا کہ بھائی میں مرنا نہیں چاہتا، اس حکم کو اپنے سینے میں نہیں لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اس آیت سے بڑا خوف آتا ہے کہ اللہ بھی میرے پر لعنت کرے گا اور لعنت کرنے والے بھی کریں گے. تو اس کے بعد یہ حدیث جو ہے حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر ان سے اور لوگوں نے بھی بیان کی ہے کہ کوئی بھی اللہ کی آیت کا حکم جو ہے وہ نہیں چھپانا چاہیے. اچھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے ہمارے علماء کے لیے ہے، جو شیخ کے لیے ہے، جن کو دین کا بہت علم ہے اور ان کو کوئی علم ہے اور وہ اس پہ لوگوں کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں ان کی بڑی زبردست پکڑ ہوگی. کیونکہ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، عام لوگوں کو تو دین سے دور رکھا گیا ہے. جو لوگ جو وہ بتا دیتے ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ جان لیتے ہیں بس. اب اگر وہ نہیں بتاتے ہیں تو پھر ان کی بڑی سخت پکڑ ہے. کہا کہ ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور جو فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، مچھلیاں بھی لعنت کرتی ہیں، جانور بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ کی تمام مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اس کی دعا کرنا. تو یہ کتنی بڑی سزا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، اور ہمیں بھی
ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر کسی چیز کا حکم ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہمارے شوہر کو نہیں پتا، ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا، تو ہم ان کو بتائیں۔ اگر وہ کر رہے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے نا، عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر تو ہمیں پتہ ہی، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے، اور اگر ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے تو ہم بچوں سے ڈر جاتے ہیں کہ نہیں بچے ناراض ہو جائیں گے، شوہر سے ڈر جاتے ہیں، ماں باپ سے ڈر جاتے ہیں۔ نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس آیت کو یاد رکھیں، اور جو بھی حکم ہمیں پتہ ہے اللہ کا اور اس کے حکم کے خلاف ورزی ہمارے سامنے ہو رہی ہے، تو پھر ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں، اب چاہے وہ عمل کریں یا نہیں کریں۔ یہ اب ان کے اوپر چلی گئی، اب بال ان کے کورٹ میں چلی گئی کہ بھائی آپ نہیں کر رہے عمل، ٹھیک ہے آپ پکڑے جائیں گے، ہم نے تو بتا دیا تھا۔ اور آف کورس بتانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، حکمت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے اور شفقت ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو برائی کے بارے میں پتہ چلے، بندے کو برا مت کہا جائے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں، انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔